بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ دیکھو، ہم جو جمع ہوئے ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو سمجھنے کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح زندگی گزاری، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو زندگی گزاری اس سے ہمیں کیا سیکھنے کو ملتا ہے، اسی کو کہا جاتا ہے سیرت۔ سیرت کا معنی ہوتا ہے کسی کی زندگی، اور سیرت نبی کا مطلب ہوتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی۔ اب چونکہ پہلا سوال تو یہ کہ ہم سیرت کو کیوں پڑھیں، سیرت کیوں پڑھنی چاہیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمیں کیوں پڑھنی چاہیے؟ پہلے اس کی دو وجہ سمجھتے ہیں اور اخیر میں دو چار وجہیں سمجھیں گے۔ بڑی بات یہ ہے، علامہ نووی رحمۃ اللہ نے ایک بات لکھی ہے، تتنزل الرحمت عند ذکر الصالحین۔ نیک لوگوں کی ہم بات بھی کرتے ہیں تو بھی اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے۔ اب نیک لوگوں کے سردار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو سوچو کہ نیک لوگوں کی صرف بات کرنے سے، ان کے قصے کہانی یا زندگی کی باتیں کرنے سے اللہ کی رحمت اترتی ہو، تو نیک لوگوں کے سردار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں بات کرنے سے کتنی رحمتیں اترے گی۔ ایک چیز تو یہ ہے۔ دوسری بات یہ کہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں فرمایا النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، کہ مومنوں کو اپنی جان سے زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لگاؤ ہوتا ہے۔ اور یہ بات تو بالکل ہے، کوئی ہمیں گالی دے تو ہم برداشت کر لیتے ہیں، کسی نے گالی دی تو ہم برداشت کر لیں گے، لیکن اگر کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بولے تو ہم میں سے کوئی برداشت نہیں کرتا۔ ایک مرتبہ قاری طیب صاحب نے بھی یہ فرمایا تھا کہ ان لوگوں کا ابھی ایمان، یعنی لوگ کسی جگہ جمع تھے، برائی گناہ کر رہے تھے، جو بھی ہو، تو دیکھا تو کہا کہ نہیں، ان لوگوں میں ایمان ہے۔ اگر تمہیں چیک کرنا ہے تو کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ایک بات بول دے، یہ سارے جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اللہ نے یہ فرمایا کہ مومنوں کو اپنی جان سے زیادہ لگاؤ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ جس سے ہمیں اپنے سے زیادہ لگاؤ ہو اس کی زندگی ہم کیوں نہ پڑھیں۔ اس آیت کے تحت میں مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر عثمانی میں لکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل سے ایک نور نکلا۔ ہم سب کے دل میں ایمان ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل سے نکلے ہوئے نور کا ایک حصہ ہے۔ گویا کہ ہم جو موجود ہے، یہ ہم جو کہتے ہیں ہم مسلمان، ہم یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے ہمارے باپ سے زیادہ ہے، ہمارے والد ہمارے باپ سے زیادہ ہمارے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو حدیث میں خود یہ فرمایا ہے، انا لکم مثل الوالد للولد، میں تو تمہارے لیے ایسا ہوں جیسے ایک باپ اپنے بیٹے کے لیے ہوتا ہے۔ باپ کو جس طرح اپنے بیٹے سے محبت ہوتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیں اس سے کئی ہزار گنا محبت تھی۔ یہ دو وجہ تو ہو گئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرے سے رحمت اترتی ہے، دوسرا ہے کہ ہمیں سب سے زیادہ لگاؤ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، تیسری بات یہ کہ ہم سب کی زندگی کیسے گزارنا، یہ سیکھنے کی چیز ہے۔ جیسے کوئی کام کرتا ہے، کوئی جاب، کوئی بھی کام سیکھتا ہے، اسکول میں یہاں وہاں، تو سیکھنے کے بعد کام کرتا ہے، تو زندگی ہم سب کو گزارنی ہے، تو زندگی کیسے گزارنا یہ سیکھنا پڑے گا، یہ ہمیں ملے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ایسی گزری ہے کہ اس میں ساری باتیں آ جاتی ہیں، کہ ایک غربت میں بھی گزری، کھانا نہیں ہے، پیٹ پر پتھر ہے، اور ایک وہ دن بھی آئے کہ فتح مکہ کے بعد بادشاہ بن کر مکہ میں داخل ہو رہے ہیں، ایک وہ زندگی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اشارے پر لوگوں کو قتل کرنے کے لیے تیار، اور ایک وہ زندگی کہ لوگ آپ کو قتل کرنے کے لیے دروازے پر کھڑے ہیں۔ دونوں طرح کی زندگی گزری۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادتیں سب سے اونچی کی، تو دوسری طرف آپ کی ایک ساتھ 9 بیویاں تو موجود تھی۔ وہ انسان یہ کہہ سکتا ہے میری لائف بیزی ہے، مجھے یہ کام وہ کام، تو 9 بیویاں ہو اس کو کتنے کام ہوں گے، اور کیسی زندگی۔ تو ہمیں پوری زندگی سیکھنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو سیکھنا ضروری ہے، کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سیکھیں گے تو ہم اپنی زندگی کیسے گزارنا یہ سیکھ جائیں گے، یہ پہلی چیز ہے۔
اب ہم نے سیرت میں زیادہ تر جو تیاری کی میں نے اس میں یہ کوشش کی کہ ہر چیز کو ہم 4 حصوں میں تقسیم کر دیں. تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے 4 حصے کرتے ہیں. پہلا تو وہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے اس وقت کیا ماحول تھا, اس وقت کے لوگوں کا کلچر کیا تھا, اس وقت کے لوگوں کی سوچ کیا تھی, پہلا. دوسرا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں جو رہے نبی بننے سے پہلے وہ زندگی کیسی تھی. تیسرا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی بننے کے بعد 10 سال مکہ میں رہے وہ کیسے رہے. اور چوتھا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں کیسے رہے. پہلا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے اس وقت کا کیا حال تھا, کیا کلچر تھا, لوگ کیسے تھے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکہ کی زندگی نبی بننے سے پہلے کی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکہ کی زندگی نبی بننے کے بعد. اور چوتھا مدینہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں آئے اس وقت کا کلچر اور اس وقت کے لوگوں کا حال سب سے بدتر تھا. حدیث میں بھی یہ بات ہے کہ یعنی اللہ سب سے زیادہ ناراض ہو یہ پوزیشن تھا. اس وقت لوگ سب سے زیادہ 4 باتوں, چونکہ ہم 4 کی تقسیم کریں گے, 4 باتوں کو سب سے زیادہ رکھتے تھے. پہلا عصبیت یعنی کمیونٹی, میری قوم, میرے خاندان والے, یہ سب سے آگے. دوسرا, ان کے پاس جو ہے وہ کاروبار صرف ایک ہی تھا شراب کا مکہ والوں کے پاس, اس وجہ سے ان کے پاس پیسے وغیرہ کم تھے تو لوٹ خسوٹ باہر کی جگہوں میں بہت زیادہ ہوتی تھی, مکہ کے ارد گرد کے علاقوں میں. 2 چیزیں. تیسرا, آپس میں فخر بہت زیادہ تھا, یعنی میرا خاندان تجھ سے بڑا, میں تجھ سے بڑا, یہ. اور چوتھا یہ کہ معبود بہت زیادہ بنا دیے تھے. پہلی چیز ہم دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو عصبیت تھی یعنی کمیونٹی وغیرہ, ایسا کہ یہ میرے خاندان کا آدمی, یہ غلط ہے, اس کی وجہ سے مجھے نقصان ہوگا, پھر بھی ساتھ اس کا دیں گے. اچھا, ہم ان 4 چیزوں کو ہمارے اس زمانے کے ساتھ فٹ کر کے دیکھیں کیا ایسا ہے. پہلا کیا تھا ان میں کہ اپنی کمیونٹی, اپنے لوگ, اپنی قوم, یعنی سب سے آگے وہ اس کو رکھتے تھے. جیسے کہ مثال کے طور پر کسی آدمی کی وجہ سے نقصان ہو رہا ہے, مہنگائی بڑھ رہی ہے, یہ ہو رہا ہے, وہ ہو رہا ہے, جو بھی ہو رہا ہے, لیکن ہم ساتھ تو اسی کا دیں گے, کتنا بھی مہنگا لے لیں گے لیکن ساتھ. یہ ایسی سوچ ہے یا نہیں؟ ہاں, ایسی ہی سوچ اس وقت تھی. یہاں تک کہ ایک آدمی ہے درید بن سمہ, بہت ہوشیار آدمی تھا. اس نے اپنی قوم کو کہا کہ دیکھو ہم وہاں جا رہے ہیں, یہاں سے اوپر سے اتریں گے تو وہ لوگ ہم پر حملہ کر دیں گے, ہم مر جائیں گے. لیکن قوم والوں نے کہا نہیں ایسا نہیں, یہیں سے جائیں گے. تو وہیں سے گئے اور اس کا بھائی وغیرہ مر گیا. اس کے بعد اس نے چند اشعار کہے. اس میں ایک شعر اس نے کہا, امرہم امری بمنعرج اللوا فلم یستبین النصح الا ضحى الغد, کہ میں نے تو پہلے سے کہا تھا لیکن میری بات لوگوں نے مانی نہیں. فلما عصونی کنت معہم, انہوں نے میری بات نہیں مانی تو میں ان کے ساتھ ہو گیا. یار کیوں, جس کو معلوم ہے کہ نقصان ہوگا پھر بھی ساتھ ہو گیا ان کے ساتھ. کیوں, بعد والے شعر میں فرماتے ہیں هل انا الا من غزیت ان غوت غویت و ان ترشد غویت ارشد, یعنی میں تو اپنی قوم کا آدمی ہوں, میری قوم غلط تو میں ان کے ساتھ غلط ہو جاؤں گا, میرا آدمی, میری پارٹی, میرے لوگ غلط ہے لیکن میں ساتھ تو اسی کا دوں گا, اور وہ صحیح ہے تو میں ان کے ساتھ صحیح. یہ ان کی ایک سوچ تھی. یہاں تک کہ بہت چھوٹی باتوں میں اس کی وجہ سے لڑائی ہو جاتی تھی. ایک مرتبہ بادشاہ ایک تھا عمرو بن ہند, بڑا بادشاہ تھا. اس کے پاس ایک اس کا شاعر تھا وہاں کا رہنے والا, اس کا نام تھا عمرو بن کلثوم. بادشاہ کو ایک دن خیال آیا کہ کوئی ایسی عورت ہوگی ہمارے یہاں کہ میرے گھر کی خدمت کرنے کا منع کرے, تمہارا کام ہم نہیں کریں گے. ایسا بادشاہ کے گھر کا کام کون منع کرے؟ لوگوں نے کہا کہ عمرو بن کلثوم کی ماں اسماء بنت محلحل, یہ محلحل نام یاد رکھنا, اس کے بعد بھی ایک واقعہ اس کا ہے کہ اسماء بنت محلحل ہے, وہ تمہارا کام نہیں کرے گی, کہ چلو کوشش کرتے ہیں. تو بادشاہ جو تھا عمرو بن ہند, اس نے دعوت کی, سب آؤ. اور پھر اپنی ماں سے کہا کہ دیکھو سب کھا لے, عمرو بن کلثوم کی ماں کو اسماء بنت محلحل کو کہنا کہ وہ پلیٹ مجھے دے, اتنا ہی کام کرانا اس سے. اگر وہ پلیٹ تمہیں اٹھا کر دے دے گی تو گویا کہ ہم یہ سمجھیں گے کہ اس کی ماں نے تمہاری خدمت کی. کھانا وغیرہ ہو گیا تو بادشاہ کی ماں نے کہا اس سے کہ ناولنی حاضر طبق, پلیٹ لاؤ. وہ
تو اسما بنت محلل نے پلیٹ دینے کے بجائے کہا صاحب الحاجتی تقوم الی حاجتیا، جس کو ضرورت ہے خود آ کر اٹھا لے، یعنی پلیٹ تو میں نہیں دوں گی، چاہیے تو آ کے لے لو، ایسا کہا۔ اس نے دوسری مرتبہ کہا پلیٹ لاؤ، ناولنی حاجت طبق، اس نے دوسری مرتبہ منع کر دیا، 2 مرتبہ منع کیا، پھر تیسری مرتبہ مانگی تو اس کو غصہ آ گیا اسما بنت محلل، اس نے آواز دی واہ ذلتا یا لتغلب، یہ تو ہمارے قوم کی ذلت ہی ہے کہ ہمارے پاس پلیٹ اٹھوا رہے ہیں۔ اب جو اس کا بیٹا تھا عمرو بن کلثوم، وہ بادشاہ کے پاس دوسرے کمرے میں بیٹھا تھا۔ اب بادشاہ کے پاس ہم جائیں گے تو پہلے چیکنگ ہوگی، ہمارے پاس جو ہوگا وہ سب تو لے ہی لیں گے۔ تو بادشاہ بیٹھا تھا تو اس کے اوپر شاید دیکھا ہو کہ بادشاہ وغیرہ بیٹھے تو اس کے اوپر تلوار ہوتی ہے، تو یہ عمرو بن کلثوم اٹھا، تلوار نکالے اور بادشاہ کو مار دیا۔ لڑائی کی وجہ کیا؟ ایک پلیٹ اٹھانا، ایک پلیٹ اٹھانی نہیں تھی، اس کی وجہ سے کس کو مار دیا؟ اس کے بعد اس نے چند اشعار کہے ہیں، ابا ہند فلا تعجل علینا وانظر نخبرک الیقینا، ابو ہند تو بے وقوف تھا، ہمارے ساتھ یہ معاملہ، ہمارے ساتھ جلد بازی کر رہے تھے، ہمیں دیکھ لیتا ہم کون لوگ ہیں۔ بِأَيِّ مَشِيَّةٍ عَمْرُ بْنُ هِنْدٍ تُطِيعُ بِنَا الْوُشَاةَ وَتَزْدَرِينَا، تم کیا سوچتے ہو ہمارے گھر کی عورتیں تمہاری خدمت کرے، تم پہچانتے ہو ہم کون ہیں؟ اس کے بعد ایک شعر میں اس نے کہا ہم کون ہیں؟ اذا بلغ الفطام لنا ولید تخر له الجبابر ساجدین، ہم وہ لوگ ہیں کہ ہماری قوم کا بچہ بالغ ہوتا ہے 15 سال کا تو بڑے بڑے بادشاہ ان کو سجدہ کرتے ہیں، ہماری تو یہ قوم ہے اور تمہاری پلیٹ ہم اٹھائے۔ ایک پلیٹ کی وجہ سے کیا ہو گیا؟ اچھا، یہ جو محلہل تھا اسی کے خاندان کا ایک اور واقعہ، کلیب خاندان تھا، کلیب ان کا خاندان تھا، ایک عورت تھی بسوس بنت منقد، تو اس کے جو ہے اونٹ وغیرہ یہاں چر رہے ہیں، اور کلیب خاندان کی چرنے کی جگہ ان کا کھیت یہ ہے، یا ان کے جو بھی ہوگی بکریاں اونٹ وغیرہ چر رہے ہیں۔ دوسرے خاندان کا اونٹ اندر داخل ہو گیا اور داخل ہو کر اس نے انڈے وغیرہ توڑ دیے، اس کو غصہ آیا کہ میرے داخل ہو کر میرے انڈے توڑ دیے، اس اونٹنی کو مار دیا۔ اب اونٹنی کو مار دیا تو اونٹنی کے جو مالک تھی بسوس بنت منقد، اس نے کہا یہ تو ہمارے تغلب خاندان کی ذلت ہی ہو گئی، ہماری اونٹنی مار دی، اور اپنے جو ہے خالو جو تھے جساس، اس کو کہا کہ یار ہماری اونٹنی مار دی وغیرہ، انہوں نے اٹھ کر اس کلیب کو مار دیا۔ ایک اونٹنی داخل ہوئی، اونٹنی کو مارا، اونٹنی کے بجائے جس نے اونٹنی ماری تھی اس کو مار دیا، تو سوچ دیکھو۔ اور اس کے بعد لڑائی شروع ہوئی جو 40 سال تک چلی، کس کے اوپر؟ اونٹنی نے انڈے توڑ دیے، اس پر لڑائی کتنی چلی؟ 40 سال، یہاں تک کہ اس میں خاندان میں ایک آدمی تھا حارث بن عباد، وہ لڑائی وغیرہ سے دور رہتا تھا، مجھے اس میں پڑھنا نہیں ہے۔ تب جساس اور یہ سب مر گئے تو اس آدمی نے کیا کیا کہ اس کا ایک بیٹا تھا، سامنے والے محلہل جو تھے اس کے پاس اپنے بیٹے کو اونٹ پر بٹھا کر بھیجا اور کہا دیکھو ہماری لڑائی ہے، ہم اس لڑائی کو بند کرنا چاہتے ہیں، بدلہ تمہیں لینا ہے تو یہ میرا بیٹا ہے، اس کو مار دو، تم میرے بیٹے کو مار دو، جنگ بند۔ محلہل کھڑا ہوا، بیٹے کو مار دیا، اور پھر کہا اس نے بل بشسع نعل کلیب، یعنی کلیب جو جوتا پہنتے ہیں اس کی رسی کا بدلہ ہو گیا۔ ایک آدمی مار دیا اور کیا کہا کہ یہ تو صرف ہماری ایک جوتے کی رسی جو ہوتی ہے لیس، اس کا بدلہ ہوا، ابھی پورا بدلہ ہمارا ہوا نہیں ہے۔ وہ آدمی جا کر کہا کہ بھائی تم نے اپنا بیٹا بھیجا تھا، اس بیٹے کو تو مار دیا۔ اس نے کہا نعم القتیل، کیا ہی اچھا مرنے والا ہے کہ اس نے 2 خاندانوں میں صلح کرا دی۔ پھر سامنے والے نے کہا کہ اس نے صرف قتل نہیں کیا، پھر یہ بھی کہا بل بشسع نعل کلیب، کہ یہ تو صرف تمہارا پورا بیٹا، ان کی تو ایک جوتے کی رسی کے برابر۔ تو غصہ آ گیا، جس کو لڑائی بند کرنی تھی اس نے پھر لڑائی شروع کی اور کہا کہ اب تب تک میں لڑائی کروں گا جب تک کہ زمین مجھے نہ کہہ دے، اور ان کے خاندان کے تقریباً ساروں کو مار دیا، جو ملے اس کو مارنا، جو ملے اس کو مارنا۔ وہ لوگ تنگ آ گئے کہ یہ تو ہم سارے مر رہے ہیں۔ تو ایک آدمی کہا کہ تو ایک کام کر، قبر کھود اور اس میں بیٹھ جا اپنے اوپر مٹی ڈال کر،
اور جب حارث بن عباد وہاں سے گزرے تو اس میں سے مٹی میں سے باہر نکل کر اس کو کہنا ابا منذر افنیت فاستبق بعضنا، ابو منذر تو نے ہمیں سب کو مار دیا، اب کچھ باقی ہے اس کو تو چھوڑ دے۔ تو یہ کہا جائے گا کہ مٹی نے، زمین نے اٹھ کر اس کو کہا، تب وہ جنگ روک دے گا۔ اب یہ سوچ دیکھو کس پر لڑائی ہو رہی ہے، یہ تو ان کا کلچر ہے برابر۔ یہی لوگ مدینہ گئے اور حدیبیہ کے وقت طواف کے لیے اپنے گھر آ رہے ہیں۔ کہاں آ رہے ہیں؟ اپنے گھر، اور کفار مکہ نے داخل نہیں ہونے دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اشارے پر یہ لوگ واپس چلے گئے۔ ایک سوچ کیا تھی؟ ایک اونٹنی کی وجہ سے یا ایک پلیٹ کی وجہ سے خاندان کے خاندان قتل ہو جاتے تھے، وہ لوگ اپنے گھر جا رہے ہیں اور انہوں نے کہا نہیں، اصل کہا نہیں، واپس صلح کر کے واپس۔ ان کے جذبات کیا ہوں گے؟ یہی لوگ، ان کو مکہ میں مارا جا رہا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا صبر کرو، کوئی سامنے اٹھ کر ہاتھ لگانے تک کو تیار نہیں۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا بدلا، کلچر کتنا چینج ہوا، ان کی سوچ کتنی بدلی۔ سمجھ میں بات آ رہی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ محنت ہے، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھنی ہے ہمیں۔ اتنا بڑا کام کون کر سکتا ہے؟ اور وہ بھی 20 سال سمجھو، کیونکہ پہلے 3 سال تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھپکے سے تبلیغ کی، 20 سال میں پورا کلچر چینج کر دیا۔ یہ لوگ آپس میں جو فخر کرتے تھے، اسی وجہ سے کفار مکہ ایمان نہیں لائے۔ ہوا یہ کہ ابو سفیان، ابو لہب اور اخنس، 3 آدمی، ابو سفیان، ابو جہل اور اخنس بن شریق، یہ 3 جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو قرآن پڑھتے تھے تو تینوں سننے کے لیے آتے تھے۔ پہلے دن آئے، نکلے تو راستے میں تینوں ایک ہو گئے، کہا کہ کہاں آئے تھے؟ کہ قرآن سننے، چلے گئے۔ دوسرے دن پھر اچھا وعدہ کیا کل سے نہیں آئیں گے، دوسرے دن پھر جمع ہو گئے، پھر سنا اور سن کر پھر راستے میں کہاں آئے تھے؟ قرآن، یار تم لوگ کل بھی آئے، آج بھی روزانہ تم قرآن سنو گے تو لوگ مسلمان ہو جائیں گے۔ پھر تیسرے دن پھر سے آئے، پھر راستے میں یہی بات ایک دوسرے کو برا بھلا کہتے ہیں کہ تم ایسے چلے آتے ہو، ایسا نہیں آنے کا، یہ وغیرہ وغیرہ جو بھی ہوا۔ پھر جو ہے ابو سفیان کے پاس اخنس بن شریق گیا اور کہا ابو سفیان اس وقت تو ایمان نہیں لائے تھے، کہا کہ کیا لگتا ہے تمہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں؟ اس نے کہا کہ یار بات کرتے ہیں اور جو قرآن ہے وہ سچ ہے، یہ بات 100% ہے، جو قرآن ہے وہ سچ ہے، کیا کرنا چاہے؟ چلو ابو جہل، وہ بھی ہمارے ساتھ سننے آتے، اس کے پاس جائے۔ ابو جہل سے کہا کہ کیا لگتا ہے قرآن کے بارے میں وغیرہ؟ کہ دیکھو ہے تو سچ، لیکن ایک بات سمجھو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان جو وہ عبد مناف ہے، اور ہمارا اور اس کا آپس میں جھگڑا ہے، ہم ایک دوسرے پر فخر کرتے ہیں۔ اطعموا اطعمنا، انہوں نے لوگوں کو کھلانا شروع کیا، ہم نے بھی کھلانا شروع کر دیا۔ حملوا حملنا، انہوں نے لوگوں کی مدد کرنا اور لوگوں کو اٹھانا شروع کر دیا تو ہم نے بھی یہ شروع کر دیا، یہاں تک کہ ہم ایسے ہو گئے جیسے جانور کے 2 پیر ہوتے ہیں، یعنی ہم دونوں ایک دوسرے کے برابر ایسے ہو گئے۔ اب اگر وہ کل اٹھ کر یہ کہیں گے فینا نبی یأتیہ الوحی، وہ آ کر یہ کہیں گے کہ ہم خاندان والے اونچے ہیں، کیوں؟ ہم میں تو ایک نبی ہے، اس کے پاس وحی آتی ہے، ہمارے پاس کیا جواب ہوگا؟ وہ تو آگے بڑھ گئے کہ ان میں ایک نبی ہے، ہمارے پاس تو نبی نہیں ہے، بس اس وجہ سے ایمان نہیں لائے۔ ان کے فخر، آپس میں ایک دوسرے سے فخر کا یہ معاملہ تھا، یہاں تک کہ مثلا ہم فخر کریں تو کس پر کریں؟ بھائی تیرے پاس 5 گاڑی ہے، میرے پاس 6 ہے، 5 کپڑے ہیں، میرے پاس 6 ہے، تیرے پاس 1 کروڑ، میرے پاس 5 کروڑ، یا تیرے 1 ملین فالوور ہے، میرے 2 ملین ہے، تیرے سبسکرائب اتنے ہیں، میرے اتنے ہیں، اس پر فخر ہوگا۔ وہ لوگ کس پر فخر کرتے تھے؟ کہ چلو قبرستان، تمہارے مردے گنو، ہمارے مردے گنتے ہیں، دیکھتے ہیں کس کے مردے زیادہ ہے، قبرستان میں کس کے مردے زیادہ ہے یہ گننا۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، تم یہاں پہنچ گئے کہ مردے گنتے ہو، یعنی فخر کیا بات ہو گئی ان میں۔ ان قوم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا انا سید ولد آدم ولا فخر، میں سارے لوگوں کا سردار اور اس پر کوئی فخر نہیں۔ کیا سوچ، کیا کلچر، کیا بدلا ان کا۔
یہ لوگ آپس میں بعد میں فخر نہیں کرتے تھے، اور ان کے لیے سب سے بڑی چیز کیا تھی؟ ان کا خاندان. میرے خاندان کو کچھ نہیں ہونا چاہیے، میری کمیونٹی، میرے لوگ. یہی غزوہ بدر میں جا رہے ہیں. حضرت ابو عبید رضی اللہ عنہ اپنے بیٹے کو، حضرت ابو عبید نے اپنے بیٹے کو مارا ہے. یہ جن لوگوں کے پاس سب سے بڑی چیز کیا تھی؟ خاندان، وہ باپ بیٹے کو مارا. حضرت ابوبکر صدیق اپنے بیٹے کے سامنے، حضرت ابو عبید نے اپنے باپ کو مارا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنے بیٹے کے سامنے نکلے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنے خاندان کے آدمی کو مارنے کے لیے گئے. حضرت حمزہ، حضرت علی قریش والوں کے ساتھ. تم سوچو یہ سوچ کتنی بدل رہی ہے. جنہوں نے جو یہ کہتے تھے کہ میرا خاندان غلط ہو تب بھی میں ان کے ساتھ، اور صحیح ہو تب بھی میں ان کے ساتھ، یہ لوگ اپنے خاندان کے لوگوں کو مارنے تک کو تیار ہے. کیا اس سے بڑا آدمی اتنی تبدیلی پر اللہ دے، اس سے بڑا آدمی کوئی ہو سکتا ہے دنیا میں؟ ہم سب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی ہونے، ایز اے نبی سب جانتے ہیں، لیکن ایک ایز اے پرسن، ویکتتو کے اعتبار سے ہم نے کتنا جانا؟ یہ جاننا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے کام کیا، کیسا پورا کلچر اور معاشرہ چینج کر دیا، ساری سوچ بدل گئی ان کی. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی خبر آئی مکہ میں، ابو قحافہ، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے والد صاحب جو ایمان لے آئے تھے وہ تھے، تو ایک نے آ کر کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا. ابو قحافہ نے کہا امر جلیل، بہت بڑی بات ہو گئی یہ تو، اب ان کے بعد ان لوگوں کو کون سنبھالے گا؟ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو سنبھالا تھا، کون سنبھالے گا؟ تو کسی نے کہہ دیا کہ تمہارا بیٹا، یعنی حضرت ابوبکر صدیق. کہنے لگے یہ بنو مخزوم والے اور ان لوگوں نے حضرت ابوبکر صدیق کو قبول کر لیا، یعنی یہ لوگ راضی ہے. اور کیا راضی ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے دیکھا تھا یہ لوگ اپنے خاندان کے علاوہ کسی کو بادشاہ نہیں بننے دیتے، یہ ابو بکر صدیق کو کیسے قبول کریں گے؟ ہاں قبول کر لیا. اسی لیے تو آپ نے فضائل اعمال وغیرہ میں بھی سنا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ مکہ آئے تو پوچھا تھا کہ بھائی تم نے کس کو مکہ کا ولی بنایا ہے، یعنی کس کو جو ہے وہاں مکہ پر چھوڑ کر تم گئے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ابن ابزا کو، ابن ابزا کو مکہ کا. حضرت عمر نے پوچھا ابن ابزا کون؟ کہ غلام. حضرت ابوبکر نے پوچھا قریش کا بادشاہ تم نے غلام کو بنایا؟ یعنی ان کو یہ نہیں تھا کہ غلام نچلے طبقے کا ہے، یہ تھا کہ غلام بادشاہ بنے اور قریش والے کچھ نہ کہے. یہ تو وہ لوگ کہ کسی کو آگے نہ بڑھنے دے. اور یہ کہا کہ ہاں، حضرت عمر نے کہا کہ صحیح کہا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہی قرآن، یہی دین، یہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بعض لوگوں کو عزت دے گی اور بعض لوگوں کو نیچے کر دے گی. سوچو مکہ فتح ہوا، بادشاہ بن کر آ رہے ہیں، یعنی کتنی بڑی جیت، مکہ میں بادشاہ بن کر آ رہے ہیں. ایسے موقع پر سب سے بڑی چیز کیا ہوگی؟ کوئی بڑا آدمی کھڑا ہو کسی خاندان کا اور کھڑے ہو کر کوئی بات کہے. اس سے بڑی بات کوئی ہوگی؟ جیسے مثال کے طور پر یہاں ہمارا جو ہے وہ یہ تھی غلامی تھی اور غلامی ختم ہوئی، اور سوچو 1947 میں سب سے پہلے جس نے یہ اعلان کیا ہو کہ آج ہم جیت گئے، کتنی بڑی بات. مکہ فتح ہوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور اذان دے رہے ہیں حضرت بلال رضی اللہ عنہ، جو کالے بھی ہیں عربی بھی نہیں ہے. اس سے کہ عرب لوگ تو اجمی کو تو کچھ مانتے نہیں، کالے ہیں عرب بھی نہیں ہیں اور غلام، اور وہ کعبہ پر چڑھ کر اذان دے رہے ہیں، اور مکہ میں کوئی یہ نہیں پوچھ رہا کہ یہ غلام کو تم نے آگے کر دیا. کیا سوچ کیا بدلی، کلچر کتنا بدلا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کام کیا ہوگا اور کیسے کیا ہوگا؟ ایک آدمی پورا معاشرہ بدل دے، سوچ بدل دے. حضرت ابو ذر، بخاری شریف میں روایت ہے، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ ایک مرتبہ جا رہے تھے، وہ اور ان کا غلام، دونوں کے کپڑے جو ہے آپ مان لو حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ اوپر جو ٹی شرٹ پہنی ہے وہ، اور اس کا میچنگ جو پینٹ ہے وہ غلام نے پہنا ہے، اور غلام نے جو ٹی شرٹ پہنی ہے اس کا میچنگ پینٹ حضرت ابو ذر نے پہنا ہے. تو کسی نے کہا کہ ایسا کیوں کیا؟ پورا بدل دیا تم نے، تو یا تو پورا تم پہن لیتے ایک ڈریس، ایک وہ پہنتے. کہا کہ ایک مرتبہ ہوا یہ کہ ہمارا کچھ انبن ہو گئی تھی کسی سے، نام نہیں بتایا، بعض روایت میں کہ حضرت بلال سے.
تو اس وقت جو ہے وہ غصے میں حضرت ابو ذر نے کہہ دیا ہوگا کہ تو کالی ماں کا بیٹا ہے، یعنی تو کالا ہے اور تیری ماں بھی۔ حضرت بلال گئے نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ یار مجھے تو ماں کا کہہ رہے ہیں۔ حضرت ابو ذر کو بلا کے آپ سے کہا انک امرؤ فیک الجاہلیہ، ابھی تک جاہلیت گئی نہیں تم میں سے، یعنی زمانے جاہلیت میں جو تو کرتے تھے کالا گورا یہ وغیرہ اب بھی ختم نہیں ہوا تم میں سے، اب بھی یہ کر رہے ہو۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہ کہا تھا کہ تم جو پہنو وہ غلام کو پہناؤ، جو کھاؤ وہ غلام کو کہنا، وہ تو تمہارے بھائی ہے جو تمہارے ہاتھوں کے نیچے ہے، یہ کہا۔ اس لیے حضرت ابو ذر حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہنے کا مطلب یہ تھا تم اچھا پہنتے ہو تو ان کو بھی اچھا پہنا ہوتا۔ حضرت ابو ذر کیا کرتے تھے، جو اوپر پہنا اس کے نیچے کا اس کو پہناؤ۔ کیا سوچ بدل رہی ہے، کیا پورا یہ چینج ہو گیا۔ یہ کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ایک آدمی نے۔ زکوٰۃ کے بارے میں ایک مسئلہ یہ ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، بنو ہاشم ہے اعلیٰ خان، زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ یہ آتا ہے کہ بنو ہاشم کا جو غلام جس کو انہوں نے آزاد کر دیا ان کو بھی زکوٰۃ مت دو، یعنی جس طرح جو ہے مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کا ان کے آزاد کیے ہوئے غلاموں کا وہ مرتبہ، یہ ایکوالٹی ہے کہ جو غلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کا آزاد کیا اس کا وہی مرتبہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کا ہے۔ جو آقا جو پہنے غلام وہی پہنے، کوئی ایک کر سکتا ہے، یہ ہے ایکوالٹی، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدلاؤ دیا۔ اس لیے ہم سیرت سمجھنے کے لیے جمع ہوئے ہیں تاکہ ہم اچھا ایک آدمی اتنا بدل سکتا ہے، جو لوگ اتنے بدل گئے تھے ہم تو ایک سے تو زیادہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک تھے نا، ہم ایک سے تو زیادہ ہے نا۔ اچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاشرہ جتنا بگڑا ہوا تھا اتنا بگڑا ہوا ہمارا معاشرہ بھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہو کر معاشرے کو اتنا بدل سکتے ہیں تو ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو لے کر نکلیں گے تو کیا ہم ہمارے معاشرے کو نہیں بدل سکتے؟ یا کم سے کم درجے میں جو اسلام کو برا سمجھتے ہیں ان کو صحیح بات نہیں دے سکتے؟ اتنا تو کم سے کم کر ہی سکتے ہیں نا۔ اس لیے ہمیں یہ سیرت پڑھنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا سکھلایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سکھانے کی وجہ سے کیا کیا بدلاؤ آئے، کیا کیا چینجز آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس ایکوالٹی کو سکھایا۔ جو زمانے جاہلیت کی جو ہے پرانی سوچ تھی، نیرو مائنڈ، اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چینج کر دیا۔ ہم بھی یہی کہتے ہیں، دنیا اب یہی کہتی ہے پرانی سوچ نیرو مائنڈ اس کو چینج کرو اور نئی سوچ لاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کر دیا ہے، ہمیں تو اسی کو لے کر چل۔ دوسری بات کہ میری زندگی میں کوئی میں اگر یہاں لکیر کھینچوں تو کسی کو مجھے ایسا لگے گا کہ میں بالکل سیدھی کھینچ رہا ہوں، دیکھنے والے دو آدمی بتائیں گے کہ یہاں غلطی ہے۔ میں اپنی زندگی میں کوئی غلط کر رہا ہوں تو مجھے کوئی بتانے والا ہوگا یا نہیں ہوگا پتہ نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلطی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت دور کی بات، تھوڑی سے آگے پیچھے ہو جاتا، اللہ رب العزت خود بتاتے تھے ایسا نہیں ایسا کرنا ہے۔ غزوہ بدر کے بعد ایسا ہوا، عبداللہ ابن ام مکتوم کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں آگے پیچھے کیا، ان سے پہلے ان سے بعد میں کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایسا نہیں، عبس وتولی، پہلے تمہیں جو ہے ان سے عبداللہ ابن ام مکتوم سے بات کرنے، آگے پیچھے کس کو کرنا ہے یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھا دیا۔ اللہ خود دیکھ رہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، غلطی ہو رہی ہے اللہ کی طرف سے ایسا نہیں ایسا کرو۔ اس سے پرفیکٹ لائف زندگی کسی کی ہو سکتی ہے کہ جس کی ایک ایک قدم پر نظر ہو اور کچھ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا کیا، شروع ہوئے تب اکیلے تھے، انتقال ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، مولانا حمید اللہ نے لکھا ہے 3 لاکھ مربع میل یعنی پورا ہندوستان اور پاکستان جتنا ہے نا، اتنی بڑی زمین پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تنہا بادشاہ تھے۔ ایک آدمی 20 سال میں اتنا فتح کر لے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد 15 سال میں 3 بر اعظم، ایشیا، یورپ وغیرہ، عرب، یہ سارا علاقہ صحابہ کے ہاتھ میں آ چکا تھا۔ دوسری 2-3 باتیں ہیں وہ تو انشاءاللہ پھر کل کریں گے تاکہ دیر نہ ہو جائے۔